جی السلام علیکم ناظرین، واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج میں کس موضوع پر بات کروں گا، آپ نے یہ چینل سبسکرائب کرنا ہے، اگر ابھی تک نہیں کیا تو کر دیجئے برائے کرم، اور یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ یہ بات آگے پھیلے، جس مقصد کے لیے میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا ہے اس کو بڑھاوا ملے اور مجھے بھی کچھ اپنی بھڑاس نکالنے کا موقع ملے، اور آپ کو بھی امید ہے کچھ سمجھنے کا یا سیکھنے کا، تھوڑی بہت میری ناقص جو آراء ہیں اور تجربات ہیں ان سے کچھ سیکھنے کو ملے، خصوصاً نوجوانوں کو جو کہ دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلے سبسکرائب کیا اس چینل کو شروع میں۔ تو بہرحال میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں جو میرا کام رہا، سرکار کے ساتھ کام کرنا، عدلیہ کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، وہ کتنا دشوار تھا۔ اس میں کچھ اچھی باتیں بھی تھیں، تھرلنگ چیزیں بھی تھیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تمام تر مشکلات کے باوجود ایک امید ضرور تھی کہ میں شاید کوئی اچھی چیز کر رہا ہوں، اچھا کچھ سے نتیجہ نکلے گا۔ اور پھر یہ کہ کچھ نکلی بھی اچھی چیزیں، میں نے آپ کو بتائی، قوانین میں تبدیلی ہوئی، کچھ نئے ڈپارٹمنٹس بنے، کوئی جو انتظامی تبدیلیاں جن کا ہم نے حکومت کے ساتھ مل کر ایک اگریمنٹ کیا تھا اس کے اوپر کافی امپلیمنٹیشن بھی ہوئی، لیکن ایٹ اٹس کور جو ریاست کا جو رویہ یا وتیرہ جو تھا وہ بس یہی تھا کہ تھوڑا بہت پریشر میں انہوں نے بدلنا ہے، لیکن بالعموم ان کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ لپ سروس تو بہت لوگ دیتے تھے، ان کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ لوگوں کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو، یا عام لوگوں کے نظام انصاف یا پولیس کا نظام ان کے لیے بہتر ہو کہ نہ ہو۔ یاد رہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جمالی صاحب کچھ عرصے کے لیے وزیر اعظم تھے، پھر شوکت عزیز وزیر اعظم تھے، اور ان سے بھی ہم ملے کئی بار۔ شوکت عزیز کو میں نے جنرل مشرف سے تو میری اس پروگرام کی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی، البتہ شوکت عزیز چونکہ پہلے وہ فائنانس منسٹر تھے، تو تب پہلے بار ان کو میں ملا تھا جب میں نے جوائن کیا تھا اے ڈی بی، اور ان کے ساتھ کئی میٹنگز ہوئیں اور آئے، اور وہ کافی اچھے، مطلب ان کا سمجھ جو تھی چیزوں کو دیکھنے کا جو زاویہ تھا تو کافی ریفارمسٹ بھی تھا، لیکن خیر وہ کچھ دکھانا بھی ہوتا انہوں نے ڈونرز کو، لیکن تھے وہ بینکر ہی، اور ہیں ابھی بھی وہ ماشاءاللہ بیمار ہیں، انگلستان میں ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بینکرز کا معیشت چلانے کا جو کام ہے یہ ایک پاکستان میں عجیب و غریب معاملہ میں نے دیکھا ہے۔ میں تھوڑا سا ڈائگریس اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ آج بھی جو فائنانس منسٹر ہیں وہ بھی ایک بینکر ہیں، اس سے پہلے شوکت ترین تھے، ان کو بھی لگایا گیا، وہ بھی ایک بینکر تھے۔ یہ جو تھے موصوف شوکت عزیز، یہ بھی سیٹی بینک میں ڈیلز کیا کرتے تھے، جو امیر قسم کے عرب شیخس یا مڈل ایسٹ کے رولرز، ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں ملینز آف ڈالرز کے، جو وہ اکاؤنٹس لے کر آتا ہے اپنے تعلقات کو ان کو مینٹین رکھتا ہے، ان کو بڑھاوا دیتا ہے، اس کی پھر ترقی یوں ہوتی ہے۔ پاکستان میں لوگ سمجھتے ہیں اوہ جی واہ، سیٹی بینک کے سربراہ ہیں تو کوئی بہت بڑے تیس مار خان ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک گلوبل کیپٹل کو کھینچنے کا، اس کا ارتکاز جمع کرنے کا کام ہوتا ہے، اور گورنمنٹ آف پاکستان یا پاکستان کی جو رولنگ کلاس ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ ایسا منسٹر ہو فائنانس کا جو باہر سے پیسے جمع کر کے وہ لا کے تو ہمیں امیر کر دے، یعنی کہ ایک جو مینٹیلٹی ہے ایڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونے کی، وہ یہ اسی کا شاخسانہ ہے۔ لیکن کیا ایسے لوگ جو ہیں وہ کوئی ملک کے لیے پراپر پلاننگ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی ویژن ہوتا ہے بیونڈ دی آرڈنری؟ ورلڈ بینک پرسکرپشنز کے جو آئی ایم ایف نے 4 چیزیں بتائی ہوئی ہیں، ورلڈ بینک نے 4 چیزیں بتائی ہوئی ہیں، ان کا کوئی انڈیجنس میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ویژن نہیں ہوتا، کوئی پروگرام نہیں ہوتا، کوئی پلان نہیں ہوتا، اور بدقسمتی سے یہی وجہ ہے کہ ہم ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم باقی میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح عدالتوں کے مسائل، پولیس کے مسائل، پروسیکیوٹر کے مسائل، تو معیشت کا جو اوورآل مسئلے ہیں وہ بھی وہیں کے وہیں موجود ہیں 25 سال کے بعد۔ یعنی کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میں اگر آج کی ہیڈ لائنز یا کنسرنز کہ جی بیلنس آف پیمنٹس کم ہو گئے ہیں، ایکسپورٹس لو ہیں، امپورٹس
کے لیے پیسے نہیں ہیں, ریمیٹنسز پہ چلتی ہے اکانومی, سارا کچھ وہی ہے, کچھ نہیں بدلا. اور کچھ کیوں بدلے؟ کیونکہ ہمارا جو حکمران طبقات ہیں وہ نہیں بدلے, وہ بالکل ان میں کوئی تبدیلی ہے. ان کا پرنسپل وہی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی پاور کو میکسیمائز کرنا ہے اور دولت کا ارتکاز کرنا ہے. جو امیر لوگ ہیں, بگ بزنس ہے, انہوں نے کیسے اپنے بزنس کو مزید بڑھاوا دینا ہے. جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے کیسے اپنی پاور کو مزید انکریز کرنا ہے یا اپنی ٹرف کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جو سپیریئر جوڈیشری ہے وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اسٹرینگتھن رکھے گی. اور یقیناً لپ سروس وہ بڑی کرتے ہیں, آپ ان کی ججمنٹس پڑھ لیں, کورٹس میں بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں, لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے؟ وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ لاکھوں مقدمے زیر التوا ہیں. تو کیا فائدہ ان تمام تقاریر کا یا ان تمام گڈ انٹینشنز کا جب آپ کوئی چینج ہی نہ کر پائیں نظام کو, کیونکہ ہر کسی کا کام ہے سٹیٹس کو مینٹین رکھنا. تو جی, شوکت عزیز جو تھے وہ وزیر خزانہ رہے پورے مشرف کے ٹینیور میں, اور پھر وزیر اعظم بھی رہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ان سے وہ تھوڑی بہت وہ کرتے تھے, انٹرسٹ لیتے تھے بالکل. اور ان کو خیر یہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پہ ڈالروں کی بارش ہو رہی تھی, کیونکہ اس وقت کی جو جنرل مشرف کی گورنمنٹ تھی وہ امریکہ کی وار آن ٹیرر میں ایک فرنٹ لائن ایلائی تھی. تو اس وجہ سے وہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ جی شوکت عزیز کے زمانے میں, مشرف کے زمانے میں گروتھ ریٹ بہت اوپر گیا, لیکن وہ 80s کی طرح اور جنرل ایوب کے زمانے کی طرح وہ اس لیے گیا کیونکہ پاکستان ایک اس کو ویسٹرن ایڈ آ رہی تھی, بلینز آف ڈالرز ہر سال آ رہے تھے, جن میں کہ ہمارا ADB کا بھی تھوڑا سا حصہ تھا. تو بہرحال وہ یہ بڑا ایک پیچیدہ کام تھا کہ اس لیول کے اوپر آپ کو سپورٹ تو مل جاتی تھی, پھر نیچے جو لیولز جب آپ جاتے تھے پورا ڈفرینٹ لیولز آف گورنمنٹ اور منسٹرز اور سیکرٹریز اور ڈپٹی سیکرٹریز, تو آپ کو یوں لگتا تھا کہ ایک بہت بڑے ایک جنگل سے گزر کر, آگ کے دریا سے گزر کر کچھ نہ کچھ حاصل کرنا ہے. تو اٹ واز اے کمپلیکیٹڈ پروسیس, ریفارم کا جو پروسیس تھا. بہرحال میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں تو بتایا کہ بہت سی جو تبدیلیاں آئیں, اور ان تبدیلیوں کا فائدہ یہ ہوا کہ کم از کم ایک ڈسکشن میں رول آف لا ضرور آیا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیے کہ یہ جو پروگرام تھا یہ کہیں جا کر 2005 یا 6 یہ بلکہ 7 تک چلا, 7 میں یہ ختم ہوا, 5 سال اس کے پورے ہوئے. تو یہ تھا تو 3 سال کا, پھر ایکسٹینڈ ہوا 1-2 سال. تو پھر لائرز موومنٹ جو 2007 میں شروع ہوئی, خیر اس کے سیاسی محرکات اور تھے, لیکن اس میں جو نعرے تھے کہ عوام کی دہلیز پہ انصاف دینا, قانون کی حکمرانی, یہ بہت ساری ایسی رول آف لا کی جو لینگویج تھی, میرے خیال سے اس میں تھوڑا بہت اس پروگرام کا بھی ایک کنٹریبیوشن ضرور تھا. اور عدلیہ کی جو امپاورمنٹ بھی ہوئی, کیونکہ ان کو اس پروگرام کے تحت بہت زیادہ وسائل بھی دیے گئے, سینئر ججز کو, سپیریئر کورٹس کو, ہائی کورٹس ہیں چاروں, سپریم کورٹ آف پاکستان بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تھوڑا سا اور یہی آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد کی جو عدلیہ ہے 2007 کی لائرز موومنٹ کے بعد جو عدلیہ نے ایک سٹینڈ لیا جنرل مشرف کے خلاف, اس کے بعد سے عدلیہ نے اپنے آپ کو بہت اسرٹ کیا اگلے 20 سال تقریباً. یہ تو ابھی حالیہ 2005-6 میں تھوڑے سے ان کی پر کاٹنے کی کوشش کی گئی ہے, اور وہ بھی کوئی پرماننٹ نہیں ہے. ابھی دیکھیے آگے کتنا وہ چلتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ بالکل ہی یہ جو پر کاٹنے والا سلسلہ ہے یہ کارگر ثابت ہوگا, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی آگے قدم بڑھتے ہیں تو پھر ریورسلز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال دوسرا جو ایریا شعبہ جو تھا وہ میں نے آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ اس وقت جو لوکل گورنمنٹ کا نظام جو تھا, ڈیولوشن جسے کہا جاتا تھا, اس کو اسٹرینگتھن کرنے کا سسٹم تھا. اور اس میں بھی بہت ساری کنڈیشنز تھی. مثلا اس میں بھی یہ تھا کہ بھئی چاروں صوبوں میں الیکشنز ہوں, نئے قوانین پاس ہوں, رولز آئیں, کیونکہ اگر آپ نے نئی مقامی حکومتیں بنائی ہیں تو ان مقامی حکومتوں میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مقامی حکومتوں کا نظام تھا یہ تو بہت ہی ریڈیکل تھا. ریڈیکل اس لیے تھا کہ اس زمانے میں جنرل مشرف نے ایک یکسر ایگزیکٹو میجسٹریسی جو تھی
اس کو ختم کر دیا. دیکھیے یہ انگریزوں کے زمانے سے دو طرح کے میجسٹریٹ ہوتے تھے. ایک تو وہ کہ جو عدالتی میجسٹریٹ ہوتے ہیں جو کہ عدلیہ سے آتے ہیں اور جن کا کہ کام عدالتی طریقہ کار کے تحت دونوں پارٹیز کو سن کے انڈیپینڈنٹ طریقے سے اپنا فیصلہ دینا ہوتا. دوسرا ایگزیکٹو میجسٹریٹ جو کہ انتظامی میجسٹریٹ یعنی کہ انتظامیہ کے ہی لگائے ہوئے میجسٹریٹ, ان کو بہت سی پاورز دی جاتی ہیں. ان پہ اعتراض یہ کیا جاتا تھا متواتر کہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, یہ انصاف نہیں دے سکتے کیونکہ یہ تو خود ایک انٹرسٹڈ پارٹی ہیں. ایگزیکٹو یا انتظامیہ جو ہے وہ تو خود ایک اپنا ہی فائدہ چاہے گی, اور انگریزوں نے اس نظام کو رائج کیا ہوا تھا. تو یہ اس کو دیکھا گیا کہ جنرل مشرف نے اسی وجہ سے ڈپٹی کمشنر کا جو عہدہ ہے, ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا جو عہدہ ہے, اس کو ختم کر دیا اور اس کی جگہ ڈی سی او, ڈپٹی ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر اور اے سی او اور تحصیل کوآرڈینیشن آفیسرز وہ اس نئے نظام کے تحت نامینیٹ کیے گئے. اور جو پرانا سسٹم تھا اس میں جو بہت ساری پاورز تھیں ڈپٹی کمشنر کی, ان کو بہت سو کو ٹرانسفر کیا گیا ٹو دا سیشن جج, اور جو اس کے نیچے مختلف ججز تھے جن میں کہ بہت سارے لوکل اینڈ اسپیشل لاز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کا بھی کام تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ نئے انسٹیٹیوشنز بن رہے تھے. دیکھیے پاکستان میں 100 سے زائد اضلاع تھے اس وقت بھی, اور وہاں پہ آپ نے 100 سے زائد نئی حکومتیں قائم کرنی تھی جن کو بے پناہ پاورز مل گئی ہوئی تھیں, اور لیکن ان کے رولز آف بزنس ہی بنے ہوئے تھے, ان کے قوانین کلیئر نہیں تھے, لوگوں میں کنفیوژن تھی. تو اس کے لیے بہت کام کرنا ضروری تھا, اور ہمارا پروگرام جو تھا وہ چاروں صوبوں کی اسسٹنس کر رہا تھا کہ کس طرح سے وہ اس ٹرانزیشن میں ملک کو آگے لے کر بڑھے. اور اس میں بڑی انتھک محنت کی. میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ ایک اور افسر تھے ایڈمنسٹریٹو سروس کے, مشرف سے رسول سیان, جو کہ اس پروگرام کے انچارج تھے, ہمارے چیف کنسلٹنٹ تھے, اور وہ ٹیم آف کنسلٹنٹس کو مینیج کر رہے تھے, اور وہ اس پہ انتھک محنت کرتے تھے. پھر جو فائنانس کمیشنز بنے, نیشنل فائنانس کمیشن تو تھا ہی, لیکن اب پروونشل فائنانس کمیشنز کو اختیارات دیے گئے کہ انہوں نے آگے مقامی حکومتوں کو, لوکل گورنمنٹس کو فنڈز ٹرانسفر کرنے تھے, اور کس فارمولا کے تحت کرتے تھے, کیونکہ وسائل کے بغیر ان حکومتوں کا کوئی جواز ہی نہیں تھا. مطلب آپ نہ ہی بنائیں لوکل گورنمنٹس اگر ان کے پاس پیسے نہ ہو اور اختیارات نہ ہو. اختیارات تو بہت سے دے دیے, لیکن وسائل کی جو تھی ترسیل اس میں بڑی رکاوٹیں تھیں. لیکن چونکہ جنرل مشرف کا یہ پیٹ پروجیکٹ تھا, ان کی بڑی پریشر بھی تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایریا ہے کہ جو کہ میرے پاکستان کی لوکل گورنمنٹس کے جو سسٹمز رہے ہیں ان میں سب سے زیادہ بولڈ یہ والا نظام تھا 2001 کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس, جو کہ خیر 5-6 سالوں کے بعد وہ بھی ختم کر دیا گیا. لیکن جب تک یہ رہا, آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جو ڈسٹرکٹ ناظم یا کچھ ناظمہ جو ہیں انہوں نے بڑی پرفارمنس دکھائی. مثلا نفیسہ شاہ جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی MNA ہیں اب, اور وہ تھیں ناظمہ تھی خیرپور ضلع کی, اور انہوں نے وہاں پہ بہت کام کیا, بلکہ ایک کامیاب ترین ایک ماڈل قسم کی وہ ضلع ناظم تھیں. پھر کراچی کا میں نے آپ کو نعمت اللہ خان کا ذکر کیا, اس کے بعد مصطفیٰ کمال جو تھے. تو کراچی میں جتنا کام ہوا ہے اس زمانے میں انفراسٹرکچر کا, جو ابھی وہ بہت کام ہوا, اور ان دونوں میز کی وجہ سے ہوا. پھر فیصل آباد میں بھی اور دیگر اضلاع میں مجھے یاد ہے ہم نے پوری ایک اسٹڈی بھی کی تھی ڈیولوشن کے ساتھ, ایک بہت بڑی ٹیم کے ساتھ, ہم اور ورلڈ بینک والے اور دیگر ادارے سارے مل کے مختلف ہم نے فیصل آباد اور کراچی اور لاہور اور راولپنڈی اور بلوچستان میں کوئٹہ اور پشاور اور مردان یا چارسادہ غالباً, وہاں کے ہم نے سارے دورے کیے تھے کہ دیکھا جائے کہ یہ نظام کیسے چل رہا ہے, کیا کیا اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. بڑی مرصع قسم کی رپورٹس بھی شائع کی تھی جو ابھی بھی اویلیبل ہیں آن لائن, آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈی سینٹرلائزیشن کے اوپر 2004 یا 5 کی وہ ہے, اور ان میں ہم نے بہت سارے جو پروگرس ہوئی تھی اس کو بھی نوٹ کیا تھا, جو گیپس تھے ایریاز وہ ان کو بھی نوٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھی ڈگر پہ نظام چل رہا تھا. لیکن جیسے ہوتا ہے کہ 2002 میں جنرل مشرف نے اپنے اقتدار کو طول دینا تھا, اس لیے انہوں نے
الیکشن کروائے. انہوں نے الیکشنز کو مینیپولیٹ کرایا. 2003 میں کے بعد ایک گورنمنٹ جو ہے وہ الیکٹ ہوئی, جو جس کو پی ایم ایل کیو راتوں رات بنائی گئی توڑ کر, اور پاکستان پیپلز پارٹی سے پیٹریوٹس نکالے گئے جو کہ جنرل مشرف کے لوئلسٹ قسم کی ایک پارلیمنٹ وجود میں آئی. اور انہوں نے پھر پہلے جمالی صاحب غالباً وزیر اعظم بنے, پھر شوکت عزیز بنے, اور وہ انہوں نے بہت سارے جو ہوتا ہے کہ جنرل مشرف کی خدمت کرنے میں. لیکن اس کا انہوں نے ایک پاؤنڈ آف فلیش, ایک معاوضہ مانگا. معاوضہ انہوں نے یہ مانگا کہ جب صوبوں میں یہ آ گئی سیاسی پارٹیاں اور سیاسی اشرافیہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے اور جو آپ کا پولیس کا سسٹم ہے یہ ہمیں اتنا پسند نہیں ہے. اور آہستہ آہستہ 2003 4 5 میں وہ پاورز واپس لینا شروع ہوئی. پولیس کی پاورز جو ہے چیف منسٹرز نے انڈیپینڈنٹ جو کرنا تھا پولیس آرڈر میں, وہ چیف منسٹرز نے دوبارہ پاورز لے لیں اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے پولیس کے آئی جی کو اور پولیس کی جو ہائرارکی اور سینئر لیڈرشپ ہے. اور ادھر لوکل گورنمنٹس کو بھی تھوڑا تھوڑا ٹائٹ کرنا سٹارٹ کیا, جو کہ نہیں ان کی بات مانتا تھا اس کی فنڈز روک دو, اپنی مرضی کے لوگوں کو وہ کروا. بہرحال جیسے ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی یہ بائی دا ٹائم 2006 آیا, 6 یا 7 آیا, یہ بہت ویکن ہو چکا تھا نظام. اب یہی بات ہے کہ اگر یہ اچھا نظام تھا اور لیکن یہ پائیدار نہ تھا تو پھر اس کے اندر کیا فلاز تھے. اور یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ اس کے اندر فلاز یہ تھے کہ یہ ایک ایسا نظام تھا کہ اس کو ایک شخص نے, ایک آدمی, ایک ڈکٹیٹر نے ایک چھوٹے سے اپنے گروپ کے ساتھ مل کر وضع کیا تھا اور نافذ کر دیا تھا. اب مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان چونکہ ایک فیڈریشن ہے تو صوبوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے ہر قومی فیصلے میں. اگر آپ وہ نہیں لائیں گے تو کبھی نہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ یہاں تو صوبے بغاوت کریں گے, یا صوبے اس نظام کو چلنے نہیں دیں گے, یا یکسر فراموش کر دیں گے. اور یہی ہوا کہ جب صوبوں میں پرویز الہی صاحب یہاں پہ بنے پنجاب کے چیف منسٹر, ادھر سندھ میں اپنی گورنمنٹ یہ لوگ لے کر آئے مشرف رژیم, کے پی میں اس وقت تو خیر این ڈبلیو ایف پی ہی تھا, بعد میں کے پی بنا, وہاں پر بھی اپنی پسند کی گورنمنٹس لائے. انہوں نے وہ کہا کہ یہ تو ہم کیسے چلائیں گے, ہم نے پاور اور پیسے اپنے ہاتھ میں رکھنے ہیں, الیکشن ہم نے لڑنا ہے, اگلا اپنی کنسٹیچوئنسیز کو مستحکم کرنا ہے, اپنی پارٹیوں کو مزید فنڈ دینے ہیں. تو انہوں نے جناب اس پوری چیز کو ریورس کر دیا, اور یہی ٹریجک بات ہے. اور میں کبھی سوچتا ہوں اس کے بارے میں کہ اگر یہ نظام چل جاتا, اگر چلو 100% اپنی اس حالت میں نہ ہوتا, 60-70% بھی 50% بھی چل جاتا, تو آج پاکستان میں انتظامی مسائل اور لوکل لیول کے اوپر اتنے پیچیدہ اور اتنے میسی نہ ہوتے, اور بہت ساری چیزوں کے اوپر ہم بہتر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو مختلف تحقیق ہے اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو ڈی سینٹرلائزیشن یا اختیارات جب نیچے آپ نچلی سطح پر منتقل کرتے ہیں اور اس کے تحت جب مقامی حکومتوں کو امپاور کرتے ہیں, تو تعلیم کے اور صحت کے شعبے میں بہتری آتی ہیں. بہت سارے ممالک میں جہاں جہاں ڈیولوشن کی گئی ہے وہاں کا ایجوکیشن سسٹم اور ہیلتھ لوکل لیول پہ پریونٹیو ہیلتھ جو ہے وہ اس میں بہتری آئی ہے. اور کیوں نہ آئے, کیونکہ لوکل لیول کے اوپر زیادہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, لوگوں کو زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ان کی بات سنی جائے, ان کی بات پر عمل کیا جائے, اور الیکشن میں ان کا ووٹ میٹر کرتا ہے. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ آج بھی میرے خیال سے پاکستان کا سب سے بڑا کرائسس یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے وضع. دوسری چیز جو تحقیق ثابت کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ, اور جو کچھ مثالیں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, چین کا مثال دیکھ لیجئے کہ چین کی جو ہم اکثر اس کے بات کرتے ہیں کہ کتنی اس کی معیشت آگے نکل گئی ہے, اتنی غربت کا انہوں نے خاتمہ کیا ہے, لیکن چین نے اپنی شہری حکومتوں کو بھی بڑا مستحکم بنیادوں کے اوپر کھڑا کیا ہے, اور اتنے ہی زیادہ ان کو پاورز دی ہیں کہ اب شہری حکومتیں خود کمپیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کہ کون بہتر زیادہ انویسٹمنٹ کون لا رہا ہے. وہ جا کے لونز بھی لے سکتی ہیں شہری گورنمنٹس تاکہ وہ پروجیکٹ سٹارٹ کریں, انفراسٹرکچر میں انویسٹ کریں, یا وہ انویسٹرز کو کنسیشنز دیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو شہر ہیں بڑے, ان کو انجن آف گروتھ کہا جاتا ہے, یعنی ترقی کی
کے انجن، یعنی کہ آپ نے اگر اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے، عوام کی حالت کو بہتر کرنا ہے، آپ کراچی کو، فیصل آباد کو، لاہور کو، پشاور کو، کوئٹہ کو، جو حیدرآباد، جتنے شہر بڑے ہیں یا میڈیم سائز ہیں، آپ ان میں بہتر گورننس لائیں اور ان کو معاشی ترقی کے انجنز بنا دیں، تو آپ دیکھیے کہ وہ پھر خود جابز جنریٹ کریں گے۔ جو بے روزگاری کا عالم ہے، ابھی تو سارا تکیہ اس پہ ہوتا ہے کہ کہاں پر سرکاری نوکریاں کتنی ہم کریٹ کریں تاکہ لوگوں کو نوکریاں ملیں۔ اب اتنی نوکریاں مل نہیں سکتی، بن نہیں سکتی جتنی تعداد میں پاکستان کی آبادی بڑھ چکی ہے اور اس کو نوکریاں چاہیے۔ کتنی سرکار کیا سال کی 30 لاکھ نوکریاں مہیا کر پائے گی؟ قطعاً نہیں۔ 3 لاکھ بھی کر لے تو بڑی بات ہے۔ تو اس لیے یہ ایک لوکل گورنمنٹ کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں میں پہلے بھی شاید کر چکا ہوں، ان کو دہراتا نہیں ہوں۔ تو ہم نے یہ اس کے اوپر بھی بہت کام کیا۔ یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر کافی سپورٹیو تھی بیوروکریسی ویسے اسلام آباد میں فیڈرل لیول کے اوپر، لیکن صوبوں میں کی جو بیوروکریسی تھی وہ بالکل خوش نہیں تھی۔ بیوروکریٹس، سینئر بیوروکریٹس پروونشل گورنمنٹ کے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی جو پاورز ہیں اور ان کی جو کھڑپینچی ہے وہ اس لوکل گورنمنٹ کے نظام سے کم ہوئی ہے۔ حتیٰ کہ مجھے ایک دو تو میٹنگز یاد ہیں کہ ایک میٹنگ میں تو ایک سیکرٹری صاحب نے صوبے کے لیول کے اوپر، میں صوبے کا نہیں بتاؤں گا، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوکل لیول کے اوپر لوگ منتخب ہو کے آتے ہیں یہ گورن کر ہی نہیں سکتے، ان میں وہ کیپیسٹی اور شعور ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت کا کاروبار چلا سکے۔ میں دنگ رہ گیا یہ سن کر، کیونکہ اتنی کھلم کھلا مخالفت میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ شاید بہت ہی ہاتھ آئے ہوئے تھے وہ سینئر بیوروکریٹ، کیونکہ اس سے پہلے ظاہری بات ہے بڑے جو ٹرینڈ بیوروکریٹس ہوتے ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ان کی ڈسکورس ہوتا ہے، لینگویج ہوتا ہے، وہ ایسے آرگیومنٹس نکالتے ہیں جس سے وہ اپنی بات کو وہ ثابت کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو انہوں نے بیسکلی وہ بات کہی جو انگریز ہندوستانیوں کے بارے میں کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہندوستانی اس قابل نہیں کہ وہ سیلف گورننس کر سکیں۔ یہ 19ویں صدی میں جب یہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا نظام لے کے آئے انگریز لوگ، تو اس وقت بھی یہی ڈیبیٹس ہوتی تھی کہ کیا یہ لوگ، یہ جو بھوکے ننگے انڈینز ہیں، یہ چلا سکیں گے؟ یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کو تو انگریزی نہیں آتی۔ یہ تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، ابھی بھی یہ ہوتا ہے کہ جی انگلش کر کے تو آپ نے CSS کا امتحان دینا ہے۔ تو وہ سارا نو آبادیاتی دور کا ہینگ اوور آج بھی سب ہے پاکستان، جو کنٹمپریری پاکستان ہے 2026 کا، وہ انفارچونیٹلی 1890s یا 1920s یا 1930s 1940s 1950 سے فرق نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو ریاست کا ڈھانچہ ہے وہ منوان وہی ہے۔ اس میں اب چہرے بدل گئے ہیں، گوروں کی جگہ براؤن لوگ زیادہ ہیں، پہلے کوئی ٹامسن یا ٹولنگٹن ہوتا تھا، اب کیا محمد دین ہے یا اللہ رکھا ہے۔ تو یہ تبدیلی نہیں آئی انفارچونیٹلی، اور جب تک وہ تبدیلی نہیں آئے گی تو اس وقت تک اصلاحات بھی نہیں ہو سکتی، اور اصلاحات کے ساتھ تبدیلی آئے گی یا تبدیلی سے اصلاحات آئیں گی۔ ایک بار آئی تھی بھٹو صاحب نے 1970s میں جب وہ الیکٹ ہو کے آئے تھے، تو یہ اس کے اوپر بھی میں الگ سے ایک ویڈیو کروں گا، تو اس میں انہوں نے تھوڑی بہت سول سروس میں اصلاحات لانے کی کوشش کی، لیکن تھوڑی سی وہ آگے گئے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھے، اور وہ سسٹم تھا وہ بڑا ریزیلینٹ ہوتا ہے، وہ واپس آ گیا۔ اب دیکھیے نا، آج 20 سال کے بعد میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا کہ ایگزیکٹو میجسٹریسی کو ختم کیا گیا، تو پہلے تو لوکل گورنمنٹ کا نظام اس کو معدوم کیا گیا، پھر پولیس آرڈر کو ڈائلیوٹ کر کے ختم ہی کر دیا گیا، اور اب ایگزیکٹو میجسٹریسی بھی بحال ہو چکی ہے، ڈیپٹی کمشنر کا عہدہ بھی بحال ہو چکا ہے، یعنی کہ 25 سال پہلے جہاں تھے، سسٹم واپس سے ریزیلینٹ جسے کہنا چاہیے۔ اور آئی ایم شیور کہ بیوروکریسی میں لوگ کہتے ہوں کہ ہم بڑے تگڑے ہیں، وی آلویز اوور کم آل چیلنجز، اس ورسز دیم بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ملک کی بہتری کے لیے تو ایک سائن نہیں ہے۔ اگر کوئی سسٹم کو بدلنا تھا تو ایک ڈائریکشن میں کاش کہ وہ جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں وہ بھی انہی بیوروکریٹس اور اسی پولیس کے تھرو گورن کرتے ہیں، ان کے کاندوں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ پولیس کو تو وہ کرتے ہیں اپنے مخالف کو ٹائٹ کرنا ہے، یا کس طرح سے جو ہے اپنی کہ ہم بڑے تیس مار خان ہیں اور ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، تو یہ
ان کو ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، اور سول بیوروکریسی جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیتے ہیں کہ بھی آپ چلائیں کام سارا، اور کم از کم سکسیسفل ماڈل تو یہی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور بیوروکریسی ہر جگہ چھل آتی ہے۔ دیکھیے میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ بیوروکریسی کی ضرورت ہے۔ بہت سے آپ لوگ کامنٹس میں نیچے آ کے کہتے ہیں کہ جی آپ افسر شاہی کو ختم ہو جانا چاہیے، اور ختم نہیں ہو سکتی نا۔ دیکھیے ایک اسٹیٹ کیسے ختم ہوگی؟ اسٹیٹ ہر جگہ ہے، امریکہ میں بھی ایک بیوروکریسی ہے، برطانیہ میں بھی ہے، سویڈن میں بھی ہے، لیکن وہ اس کی حیت کیا ہے، اس کی رسپانسبلٹیز کیا ہے، وہ کس کو جواب دے، وہ فرق ہے نا۔ اس کو فرق کرنے کے، اس کو تبدیل کرنے کا کام ہے اصلاحات کے تھرو۔ تو وہ میرے خیال سے اس کی کمی ہے، اور میں نے تو کم از کم ان 2 پروگرامز کی وساطت سے یہی سیکھا کہ کتنا مشکل ہے کچھ بھی بدلنا۔ پھر اسی طرح جو لوکل گورنمنٹس میں بھی کیپیسٹیز کے بڑے ایشو تھے۔ مثلا یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نئی گورنمنٹس بن گئی تھیں اور اختیارات بڑے واضح نہیں تھے، کلیئر یہ نہیں پتا تھا کہ صوبے کے پاس کیا رہے گا، ڈسٹرکٹ کے پاس کیا رہے گا، تحصیل کے پاس کیا ہوگا، اور یونین کونسل کے پاس کیا ہوگا۔ مطلب ایک پوری، وہ قانون میں تو تھے لیکن قانون میں تو صرف سبجیکٹس تھے، ان کی آگے جو تکنیکی پیچیدہ گورننس کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو بہت کچھ مینولز بنانے ہوتے ہیں، ایس او پیز بنانی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس میں ہم نے کافی مدد کی اور بہت کچھ اس زمانے میں کام بھی ہوا، لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بالآخر وہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ بیوروکریسی کی دیوار سے ٹکرا کے پاش ہو گیا کچھ ہی سالوں میں، اور سیاستدانوں نے بھی اپنا اس میں حصہ ڈالا۔ تو یہ 2 پروگرامز جو تھے یہ میجر، ان کے اوپر میں نے کام کیا، اور یقیناً سیکھا بھی، میں نے اس کے اوپر لکھا بھی ہے کافی۔ ایک میرا مقالہ جو تھا 2-3 بلکہ انٹرنیشنل جرنلز میں بھی چھپے، بعد میں جب مجھے موقع ملا کچھ ریفلیکٹ کرنے کا اور سوچنے کا تو میں نے وہ بھی لکھا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اور یہ میں سب آپ سے اس لیے بھی شیئر کر رہا ہوں کہ آئی ایم شیور کہ بہت سی باتیں شاید کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ کوئی اتنی نئی بھی نہیں ہے۔ ابھی کسی نے پچھلی ویڈیو میں کامنٹ کیا ہوا تھا کہ اس میں کون سی کیا باتیں کر رہے ہو، کیا نئی بات ہے وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں لوگ بہت سے یوٹیوب پہ آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی تابڑ توڑ قسم کی سنسنی خیز اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات کی جائے تو پھر ہی وہ کوئی بات ہوگی، یعنی کہو کہ جی بیوروکریسی کو ختم کر دو، پھانسی لگا دو، فوج کو یہ کر دو، فلانا کر دو۔ اس طرح یہ ریئلسٹک باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو تھوڑا آئیڈیلزم کے ساتھ ریئلزم بھی لانا پڑتا ہے۔ ریاستیں جو ہے بیوروکریسی کے بغیر نہیں چلتی، اور اس لیے ہم ان کو وی کانٹ وش دیم اوے بٹ وی ہیو ٹو امپروو دیم۔ اور وہ امپروومنٹ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے آپ کو پبلک اوپینین بدلنا ہوتا ہے، سیاسی پارٹیوں کے منشور بدلنے ہوتے ہیں، اور ایک پبلک کانشسنس میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ تو میری ان ناقص ویڈیوز کا بھی ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جن کو شاید سرکاری نظام کے بارے میں اتنی جانکاری نہ ہو، ان کو تھوڑی سی جانکاری ہو، اور وہ کل کو جس کو ووٹ کریں تو ان سے مطالبہ کریں کہ آپ پولیس کے نظام کو بہتر کریں، آپ محکمہ مال کے نظام کو بہتر کریں، آپ عدالتوں کا نظام کیوں نہیں بہتر کرتے۔ یہ سب کر سکتے ہیں، یقین جانیے اس میں کوئی بڑی آبسٹیکل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا انٹرسٹ بھی نہیں ہے، اور وہ سب جو رولنگ کلاس ہے وہ ماورا ہے عام لوگوں کے مسائل سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس طرح ہی چلتا ہے تو چلتا رہے۔ بہرحال آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا مزید تفصیلات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، لیکن اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔